السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے پیارے بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم تشہد سے لے کر سلام پھیرنے تک اذکار دعائیں پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران اسلام، تشہد میں جو یہ دعا جو پڑھی جاتی ہے یہ صحیح البخاری میں موجود ہے، 831 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 402 نمبر ہے، اور صحیح مسلم میں 897 نمبر ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہر قسم کی قولی، تمام بدنی اور تمام مالی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر سلام ہو۔ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ السلام علینا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ علینا ہم پر، اور علی پر عباد اللہ، اللہ کے بندوں پر، صالحین جو صالحین ہیں، نیک ہیں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ اللہ اکبر۔ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، اللہ کے بندے، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ ٹھیک ہے میرے محترم بھائی، تشہد میں یہ پڑھیں گے۔ تشہد کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے بھلا؟ درود پڑھا جاتا ہے۔ کیا پڑھا جاتا ہے؟ درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری میں یہ اس حدیث کا نمبر ہے 3370۔ اب اس کا ترجمہ کہ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نازل فرمان۔ یہاں پر درود کا معنی جو ہے وہ رحمتیں ہیں۔ کیا ہے؟ رحمتیں ہیں۔ آگے کیا ہے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل ابراہیم پر درود
نازل فرمائیں، مطلب ہے رحمتیں نازل فرمائیں۔ انک حمید مجید، بے شک تو تعریف والا، حمید مجید تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں۔ انک حمید مجید، انک بے شک تو حمید مجید تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اسی طرح ایک اور درود بھی دوسرے صیغے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود جو میں نے پڑھا ہے دوسرے صیغے کے ساتھ، یہ بھی تشہد کے بعد پڑھا جا سکتا ہے۔ تو صحیح البخاری میں 3369 نمبر ہے، 6360 نمبر ہے، صحیح مسلم کے اندر 407 نمبر ہے، 911 نمبر ہے، واللفظ لہو کے ساتھ۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں 979 نمبر ہے۔ اسی طرح ایک بات یاد رکھیں اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے کہ جب آپ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، خواہ وہ سنت مؤکدہ ہے یا غیر سنت مؤکدہ ہے، فرض ہے یا نوافل ہے، اس میں اگر آپ 2 رکعت کے بعد جب آپ تشہد پر بیٹھتے ہیں، ہمارے یہاں عام رواج کیا ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر یہ درود پاک بھی پڑھا جائے اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بھی شریعت سے ثابت ہے۔ تاہم اگر کوئی مطلب ہے کہ تشہد کے بعد درود نہیں پڑھتا تو کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر بھی صحیح ہے، سمجھ آئیں؟ تو اب یہ جو دوسرے صیغے کے ساتھ جو درود پڑھا ہے، جو صحیح بخاری میں 2 حوالے، صحیح مسلم میں 2 حوالے، واللفظ لہو کے ساتھ، سنن ابی داؤد کے اندر جو 979 کا حوالہ دیا ہے، تو آپ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم، اے اللہ، صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وعلی ازواجہ، اور ان کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن، وذریتہ، اور ان کی اولاد پر درود نازل فرما، مطلب رحمت نازل فرما، کما صلیت علی آل ابراہیم، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا، وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن پر، اور ان کے اولاد پر برکت نازل فرما، کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے آل ابراہیم پر برکت نازل فرمائی، انک حمید مجید، انک بے شک تو حمید تعریف والا، مجید بزرگی والا ہے۔ اور آخری تشہد کے بعد جب آپ یہ درود پڑھ لیں گے، درود کے بعد جو ہے نا پھر آپ دعائیں پڑھیں گے، یعنی آخری تشہد میں سلام سے پہلے کی جو دعائیں کتاب و سنت کے اندر مذکور ہیں وہ ذرا سماعت فرما لیں۔ پہلے دعا گئے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کا حوالہ سماعت فرما لیں۔ صحیح البخاری میں یہ نمبر ہے 832، صحیح مسلم کے اندر ہے 588، پھر صحیح مسلم میں 1324 ہے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ بے شک میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ومن عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے، ٹھیک ہے جی، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے۔ الحمدللہ۔
यहदीकुम अल्लाहु व युस्लिहु बालकुम व मिन अज़ाब जहन्नम, और अज़ाब जहन्नम से यानी जहन्नम के अज़ाब से, व मिन फितनतिल महया वल ममात, ज़िंदगी और मौत के फितने से। ठीक है जी। इसी तरह व मिन शर फितनतिल मसीह दज्जाल, और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। तो अब बामुहावरा तर्जमा इस दुआ का ये बनेगा, ए अल्लाह बेशक मैं कब्र के अजाब से, जहन्नम के अजाब से, ज़िंदगी और मौत के फितने से और मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। ये रवायत भी तशहुद के बाद, दुरूद पढ़ने के बाद, सलाम से पहले ये भी पढ़ी जा सकती है। अब दूसरी दुआ वो है यही, लेकिन अल्फाज ज़रा थोड़े से मुख्तलिफ हैं। सुनिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल मअसम वल मग़रम। ठीक है जी। ये सहीह बुखारी में 832 नंबर है, सही मुस्लिम में 599 नंबर है, फिर सही मुस्लिम में 1325 नंबर है, वल लफ्ज़ु लहू के साथ। तो अब इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं पनाह मांगता हूँ आपसे, मिन अज़ाबिल क़ब्र, ए अल्लाह बेशक मैं कब्र के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, और मैं मसीह दज्जाल के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ, व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात, और मैं ज़िंदगी और मौत के फितने से तेरी पनाह में आता हूँ। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी अऊज़ु बिका, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, मिनल मअसम, गुनाह से, वल मग़रम, इसी तरह गरज से। जिस इंसान पर मतलब है उसके सर पे इतना ज़्यादा गर्जा हो, मकरूज़ हो, और इसी तरह शैतान उससे गुनाह भी ज़्यादा करवाता हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बताई हुई दुआ जो है, अगर वो तशहुद यानी सलाम फेरने के बाद, आखिरी तशहुद में सलाम फेरने से जो पहले की दुआएं हैं उनमें से अगर ये दुआ भी पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह इसके बड़े फ़ायदे होंगे। गुनाह से भी महफूज रहेगा, गुनाह से भी महफूज रहेगा। जो इसके सर पे कर्जा है अल्लाह वो भी उतार देगा। इसी तरह अज़ाब क़ब्र से भी बचने की दुआएं मांगता रहेगा। फितने दज्जाल के मसीह फितने दज्जाल के फितने से भी पनाह मांगता रहेगा। ज़िंदगी और मौत के जो फितने हैं उनसे भी पनाह मांगता रहेगा। ये दुआ भी पढ़ी जा सकती है। इसी तरह तीसरी दुआ जो है सलाम फेरने से पहले, वो ये भी पढ़ी जा सकती है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये सहीह बुखारी में 834 नंबर है, सही मुस्लिम में 2705 नंबर है, फिर सही मुस्लिम में 6869 नंबर है। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इन्नी मैं ज़लमतु बहुत ज़्यादा जुल्म किया, नफ्सी अपनी जान पर, जुल्मन जुल्म करना, कसीरन बहुत ज़्यादा, ए अल्लाह बेशक मैंने अपनी जान पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत, और तेरे अलावा कोई गुनाहों को नहीं बख्श सकता, और तेरे अलावा कोई भी गुनाहों को मुआफ़ नहीं कर सकता। ठीक है जी। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका, लिहाजा मुझे अपनी तरफ से ख़ास बख्शिश अता फरमा। ठीक है जी। वरहमनी, और मुझ पर रहम फरमा। इन्नका, बेशक तू ही, अंतल गफूरुर रहीम, बख्शने वाला, इंतहाई रहम करने वाला है। तो ये तीसरे नंबर वाली दुआ भी सलाम फेरने से पहले पढ़ी जा सकती है। इसी तरह चौथी दुआ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा अअलनतु व मा असरफ़तु व मा अंत आलमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िरु ला इलाहा इल्ला अंत, ला इलाहा इल्ला अंत। सही मुस्लिम में 771 नंबर है, और सही मुस्लिम में 1812 नंबर है। तो अब इस हदीस का, इस रिवायत का, इस दुआ का
ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے اللہم اغفر لی ما قدمت، اے اللہ جو کچھ میں پہلے کر چکا ہوں، وما اخرت، اور جو کچھ بعد میں کیا ہے، ٹھیک ہے، وما اسررت، اور جو کچھ میں نے پوشیدہ کیا، ٹھیک ہے جی، وما اعلنت، اور جو کچھ میں نے اعلانیہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، وما اسرفت، اور جو میں نے زیادتی کی ہے، اور جو میں نے زیادتی کی ہے، وما اسرفت، اور جسے تو، اور وہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، ٹھیک ہے جی، معاف فرما، وما اسرفت وما انت عالم بہ منی، ٹھیک ہے جی، اور وہ جسے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے سب معاف فرما، ٹھیک ہے جی، ہاں، اللہ اکبر، انت المقدم، تو ہی آگے کرنے والا ہے، کس چیز کے اندر؟ نیکی میں، ہاں جی، وانت المؤخر، تو ہی پیچھے کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آگے 5ویں نمبر کی دعا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حوالہ کیا ہے؟ سنن ابی داود 1522 نمبر ہے، سنن النسائی 1302 نمبر ہے، وسندہ صحیح، نیز اسے ابن خزیمہ نے 751 پر اور ابن حبان نے 2345 کے اندر بھی صحیح قرار دیا، مطلب ہے یہ 5ویں نمبر والی دعا جو ہے یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے نا جی، اللہ اکبر۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، اعنی علی ذکرک و شکرک، ذکر کرنے، شکر کرنے اور اپنے بہترین طرز پر عبادت کرنے میں میری مدد فرما، تو لہٰذا یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اب 6 نمبر کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من البخل و اعوذ بک من الجبن و اعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر و اعوذ بک من فتنۃ الدنیا و عذاب القبر، یہ صحیح البخاری میں 6370 نمبر ہے، 6390 نمبر ہے۔ اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ جو لوگ کنجوس ہیں نا، مکھی چوس ہیں، اللہ کے راستے پر، ہاں جی، مدرسے کے غریب، یتیم، مسکین طالب علموں پر خرچ نہیں نہ کر سکتے، ہاں جی، اگر وہ یہ دعا پڑھیں گے نا فرضوں کے اندر، اور یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت، اگر وہ یہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ کنجوسی والی بیماری دور ہو جائے گی۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طرح ٹھیک ہے جی، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ، اور میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بیکار عمر، بڑھاپے کی طرف لٹایا جاؤں، یعنی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا تو اپنے اولاد بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد بھی اس کا کہا نہیں مانتی، بیٹھ جائیں، اولاد بھی اس کا کہا نہیں مانتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے کہ اگر بندہ بڑھاپے کے اندر پہنچ چکا ہے، اولاد ساتھ نہیں دیتی، اگر چاہتے، اگر بڑھاپے کے اندر چاہتا ہے نا کہ میں جب بوڑھا ہو جاؤں تو میری اولاد میری خدمت کرے، میری اولاد تابع دار ہوں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بتلائی ہوئی دعا، جس کا حوالہ بھی عرض کر چکا ہوں، یہ فرضوں کے اندر، نوافل کے اندر 2 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو تو اس کے اندر یہ دعا بھی پڑھے، کون سی؟ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمَرِ۔ اسی طرح وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، دنیا کے فتنوں سے، وَعَذَابِ الْقَبْرِ،
اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اب اس دعا کا بامحاورہ ترجمہ کیا ہے، اے اللہ میں کنجوسی سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ نمبر 1 کنجوسی، نمبر 2 کیا ہے؟ بزدلی، اور بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ہاں جی، نمبر 3 اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں بیکار عمر یعنی شدید بڑھاپے کی طرف لوٹایا جاؤں۔ یہ 3 اس دعا میں یہ 3 چیزیں ہو گئیں۔ اور چوتھی بات وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، میں دنیا کے فتنے سے، اور 5ویں وعذاب قبر، اور عذاب قبر کے فتنوں سے، عذاب قبر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح 8ویں نمبر کی دعا جو ہے، میں اب 1 2 اور 3 دعائیں باقی رہتی ہیں انشاءاللہ، 4 یہ 4 دعائیں اور ہیں جو میں نے عرض کرنی ہیں، جو کہ اپنا سلام سے پہلے جو ہے نا وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگلی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار۔ یہ سنن ابی داؤد میں 792 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 910 نمبر ہے، مسند احمد کی 3ری جلد 474 نمبر پر ہے، لیکن وہ سند ہو ضعیف، لیکن اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ ضعیف کیسے؟ سلیمان الاعمش مدلس ہے، سماع کی صراحت نہیں کی۔ اے اللہ انی اسألک الجنہ، بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، واعوذ بک من النار، اور آگ جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگلے دعا 8ویں نمبر دعا اللہم بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق احینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا وتوفنی اذا علمت الوفاة خیرا لی۔ اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادت، واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب، واسألک القصد فی الغنى والفقر، واسألک نعیما لا ينفد، واسألک قرۃ عین لا تنقطع، واسألک الرضا بعد القضاء، واسألک برد العیش بعد الموت، واسألک لذة النظر الی وجہک والشوق الى لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ مضلۃ، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ہداۃ مہتدین۔ یہ روایت سنن النسائی میں نمبر ہے 1306، مطلب 1306، مسند احمد کی 4 جلد صفحہ 264، وہوا صحیح، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، دعا بھی صحیح ہے، روایت بھی صحیح ہے، اور اس روایت کے پیچھے جن واسطوں کے ساتھ یہ روایت آئی ہے اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو لہٰذا یہ دعا اگر کسی کو آتی ہے تو یہ بھی نماز میں اپنا پڑھی جا سکتی ہیں۔ اے اللہ میں تیرے علم جاننے اور مخلوق پر زبردست قدرت رکھنے کے باعث سوال کرتا ہوں کہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تو زندگی میرے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور مجھے اس وقت فوت کر جب تو میرے لیے موت بہتر خیال کرے۔ اے اللہ میں غائب اور حاضر یعنی ہر حال میں تجھ سے تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، اور میں خوشی اور ناراضگی ہر حال میں کلمہ حق کہنے کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں دولت مندی اور تنگ دستی ہر حال میں میانہ روی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے نہ ختم ہونے والی نعمت کا سوالی ہوں، اور میں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اور جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہے، اگر وہ لوگ جب آپ یوٹیوب پر میری اس دعائیں التجائیں پارٹ نمبر 3 یا 4 آپ سنیں گے تو آپ یہ دعا اگر یاد کر لیں، آپ پڑھیں انشاءاللہ، جو آپ کی آنکھوں کی بینائی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی لوٹا دیں گے۔ اچھا، تو اور میں تجھ سے آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ اکبر اللہ، اور میں تجھ سے تیرے فیصلے پر راضی ہونے کا سوال کرتا ہوں، اور میں موت کے بعد تجھ سے زندگی کی راحت کا سوال کرتا ہوں، یعنی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو قبر میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں پر راحت کا سوال کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے۔ کب کرنا ہے؟ کس وقت کرنا ہے؟ نماز پڑھتے وقت کرنا ہے۔ اور میں تجھ سے تیرے چہرے کی لذت کا سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، واسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک فی غیر ضراء مضرۃ ولا فتنۃ،
یعنی اور میں کسی تکلیف دہ مصیبت اور گمراہ کن فتنے کے بغیر تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم زینا بزینت الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کی خوبصورتی سے مزین فرما، واجعلنا ہداۃ مہتدین، اور ہمیں ہدایت یافتہ رہنما بنا۔ تو لہٰذا یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب 9ویں نمبر پہ جو دعا ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک یا اللہ بأنک الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ دعا جو ہے نا وہابیوں نے خود نہیں بنائی، وہابی جنت کی چابی، سمجھ آئی نا؟ سوال کرنے والوں، جب آپ یہ جواب سنو گے تو پھر کمنٹ کے اندر میری اس گفتگو پر اگر آپ کو اعتراض ہو تو نیچے کمنٹ لکھیے گا، میں پھر ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ اسی طرح جواب دیتے ہوئے۔ تو یہ دعا جو پڑھی ہے نا وہابیوں نے خود نہیں بنائی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہابیوں نے خود بنائی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ کتاب و سنت کے داعی ہیں، اپنی طرف سے ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی اضافہ کریں۔ یہ دعا جو پڑھی ہے نا اس کا حوالہ سن لیں، سنن ابی داؤد میں 985 نمبر ہے، سنن النسائی میں 1302 نمبر ہے، وسندہ صحیح کے ساتھ، نیز اسے ابن خزیمہ نے 724 کے اندر اور حاکم جلد نمبر 267 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اب اس حدیث کا ترجمہ، اس دعا کا ترجمہ، اللہم انی اسألوکا، اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں یا اللہ بأنک الواحد الاحد، کہ یقیناً تو اکیلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے۔ تو اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ یقیناً تو اکیلا ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، ٹھیک ہے جی، احد ہے، الصمد ہے یعنی بے نیاز ہے، لم یلد جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، لم یلد کا معنی کیا ہے؟ جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، اسی طرح ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، ٹھیک ہے جی، ان تغفر لی یہ کہ تو میرے گناہ معاف فرما۔ اللہ گناہ اس وقت ہی معاف فرمائے گا جب اس کو یہ دعا آتی ہوگی، جب وہ نماز کے اندر اس دعا کو پڑھے گا پھر اللہ معاف فرمائے گا۔ اور وہ معاف کیوں نہ کرے؟ انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ 2 دعائیں میری باقی ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ 10ویں نمبر کی دعا ہے، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں موجود ہے، یہ دعا سنن ابی داؤد میں موجود ہے، 1495 نمبر ہے، سنن النسائی کے اندر ہے 1301 نمبر ہے، سنن ابن ماجہ میں 3885 نمبر ہے، مسند احمد کی 3ری جلد صفحہ 120 نمبر پر یہ روایت موجود ہے، وسندہ حسن اور اس کی سند صحیح ہے۔ ہاں جی، اور تنبیہ کیا ہے؟ تنبیہ ذرا یہ ہے کہ الجنت واعوذ بک من النار کے الفاظ جو ہے نا محولہ بالا میں نہیں ہیں، واللہ عالم۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے اس لیے سوال کرتا ہوں کہ تیرے لیے ہی تمام تعریف ہے اور تجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بہت احسان کرنے والا، اے آسمانوں اور زمینوں کو نئے سرے سے بنانے والے، اے بزرگی والے، اے عزت والے، اے زندہ اور قائم رکھنے والے، میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس میں اعظم اگر کوئی بندہ یعنی کہ یہ دعا پڑھتا ہے نا، اس کے اندر المنان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کے 99 نام ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ لہذا اگر کوئی انسان ہے نماز کے اندر یا
نماز سے ہٹ کر اگر یہ دعا پڑھے ان اسم اعظم کے ساتھ انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ اور 11ویں نمبر پر یہ دعا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سنن ابی داؤد میں یہ نمبر ہے 1493، سنن الترمذی میں یہ نمبر ہے 3475، سنن ابن ماجہ میں حدیث کا نمبر ہے 3857 وسندہ صحیح ہن۔ نیز اسے ابن حبان نے 2383، حاکم پہلے جلد صفحہ 504 صفحہ یعنی 504 کے اندر انہوں نے صحیح کہا ہے۔ ہاں اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، بانی اشہد، کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں، انکا بے شک تو، انکا انت اللہ، بے شک تو ہی اللہ ہے، بے شک تو ہی معبود ہے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، انت الاحد، تو اکیلا ہے، الصمد بے نیاز ہے، لم یلد جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، لم یلد کا کیا معنی، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا کیا گیا، میرا اللہ کسی سے پیدا کیا گیا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہی ہے۔ تو یہ وہ دعائیں میں نے عرض کی ہیں، دعائیں اور التجائیں پارٹ نمبر 4 یا 3 کے ساتھ ہیں۔ یہ 11 نمبر دعائیں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آج کی گفتگو کے اندر التحیات یعنی تشہد کیسے پڑھا جاتا ہے اور کہاں سے ثابت ہے، تشہد پڑھی اور اس کا حوالہ دیا ہے، ساتھ اس کا ترجمہ دیا ہے۔ اسی طرح تشہد کے بعد درود کے مسائل 2 صیغوں کے ساتھ جو بیان کیے ہیں، سوال آپ کر رہے تھے نا، میں اب جواب دے رہا ہوں، تو 2 صیغوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے وہ بھی میں نے عرض کیا ہے حوالہ جات کے ساتھ، اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح آخر تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب و سنت سے ثابت ہیں، وہ 11 دعائیں جو میں نے پڑھی ہیں، ترجمہ کیا اور حوالہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات کو اللہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری نمازوں کو اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے نماز بنا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ تو ہے نہیں دنیا میں جو ہم اللہ کے نبی کو دیکھیں پھر اسی طرح نماز پڑھیں، اللہ کا نبی محمد، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہے نہیں جسے ہم دیکھ کر اس کو نماز پڑھیں۔ تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہے قیامت تک کے لیے، رسول اللہ کی نبوت قیامت تک کے لیے زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ اللہ ہماری نمازیں کتاب و سنت کے مطابق بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔